کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اچھا شروع۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں۔ جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان، اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ پھول ہے گلاب کا، کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے
اس کی زندگی بھی کیا کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، یہ فنا کا گھر ہے۔ یہاں سے ہمارے پردادا، ان کے ابا سب چلے گئے، ایک دن میں اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ اور آخرت تو فرمایا دار البقا ہے، ہمیشہ ہمیش کے رہنے کی جگہ، ہمیشہ ہمیش کی لائف، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی لائف، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ لامحدود زندگی آنے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ تو دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ آج سے 50-60 سال پہلے میرا اور آپ کا تصور نہیں تھا۔ دنیا کا نظام آگے چلا، 60-70 سال کے بعد پھر میرا اور آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے پردادا کو لوگوں نے بھلا دیا، اس طرح مجھے اور آپ کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کچھ کر لے اس سے پہلے، کچھ کر لے اس سے پہلے، جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا۔ یوں کہا اے انسان، جب واٹس ایپ پر تیری انا للہ کی خبریں آنے لگیں، اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، اپنے خالق کو راضی کر لے، اپنے مالک کو راضی کر لے، اپنے پالنہار کو راضی کر لے۔ اللہ کو راضی کر لیا، کام بن گیا۔ اللہ کو ناراض کر دیا، کام بگڑ گیا۔ ابا ناراض، ابا کے گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ کیا بات ہے؟ کہ ابا ناراض ہے، اب گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ ابا سے کوئی چیز مانگنے کو جی نہیں چاہتا، ابا غصے میں۔ فرمایا جس کا باپ ناراض ہو اس کو گھر میں اچھا نہیں لگتا، جس سے اللہ ناراض ہو اس کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ 5000 کمائے تو کام 7000 کا، 15000 کمائے تو کام 17000 کا، 25000 کمائے تو کام 30000 کا، پورا سال میں 80000 جمع کر لے تو گھر میں کسی کا آپریشن 1,00,000 کا۔ پوری زندگی محنت بھی کی، پریشان ہو گیا کیونکہ نماز زندگی میں نہیں تھی، دین زندگی میں نہیں تھا۔ اور اگر دین زندگی میں ہوگا اللہ پاک برکتیں عطا فرمائیں گے، رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ 15 کمائے گا تو اللہ بہت سی مرتبہ کام 12 میں نمٹا دیں گے، 3000 بچ جائیں گے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے سکون نہیں ملتا، وہ بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، سسکتا رہتا ہے۔ اور جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کے دین پر چلتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، زندگی گزارنے کی مزہ آتی ہے۔ میں ملا بڑے بڑے مالداروں سے ملا، بہت پریشان، بہت پریشان۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ آیا تو پریشانی ختم ہو جائے گی، ورنہ مالدار لوگ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتے۔ کتنے ہیرو لوگوں نے خودکشی کی، کیونکہ سکون نہیں ہے۔ اب تو لوگ گھبرا کر کے یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور اللہ والے کہتے ہیں اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے، اور پھنس گئے تو کہا کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں،
ابا ناراض ہو تو معافی مانگ لے, ابا خوش ہو جائیں گے. ابا میرے سے غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا, چل آ جا بیٹا. اب کہو ابا میرے کو بائک چاہیے, کیا چاہیے اب بتاؤ. تو اللہ ناراض ہے, دل میں بے چینی ہے, اندر اندھیرا ہے, اچھا نہیں لگتا. لگتا کیا زندگی ہے یار, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, دل زندگی بے چین ہو گئی. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, یوں نہ سمجھو کہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے, مہینے میں اتنا کما لیا, نا, ہر دن زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے. یہ قیامت تک لوٹ کے نہیں آئے گا. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اسی طرح ایک دن انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے. 3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں. آپ سے محبت ہے, میں چاہتا ہوں آپ لوگ خوش رہے, آپ لوگ کو سکون ملے. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے. آج انسان سمجھتا ہے کہ پکچر دیکھنے سے سکون ملے گا, گانے سننے سے سکون ملے گا, کرکٹ میچ دیکھنے سے سکون ملے گا, ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے سکون ملے گا. نا. کبھی کھجلی آتی ہے نا, وہ میٹھی ہوتی ہے, بندہ کھجالتا ہے, مزہ آتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد خون نکلتا ہے, جلن شروع ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد خون نکلتا ہے اور جلن شروع ہوتی ہے. یہی حال ہے گناہ کا. ایسا لگتا ہے گناہ کریں گے تو مزہ آئے گی, مزہ نہیں آئے گی, اور پریشانی آئے گی, اور بے چینی آئے گی. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے. ابا ناراض ہو تو کہنا ابا معاف کر دو یار, بس خالی اللہ کو ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر دو, سارے معاف کر دے گا. بہت کریم ہے وہ, معاف کر کے خوش ہوتا ہے. معافی مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اچھا تو میرے سے معافی مانگتا ہے, تجھے پتا ہے تیرا بھی کوئی رب ہے, تجھے پتا ہے میں نے تجھے پیدا کیا ہے, تو معافی مانگتا ہے, معاف کر. نیک آدمی کہتا ہے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتے لبیک, بول میرے بندے حاضر ہوں. اور گنہگار پکارتا ہے تو کہتے 3 مرتبہ کہتے لبیک لبیک لبیک, بول میرے بندے حاضر ہوں, بول میرے بندے حاضر ہوں, بول میرے بندے. تو نادم ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, میری طرف آ رہا ہے, بول تو کیا کہتا ہے. جو ایک بالش اللہ کی طرف آتا ہے اللہ 2 بالش آتا ہے, جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتا ہے. اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, بارش نہیں ہو رہی. اب پہلے زمانے میں ابھی جو بائک ہے, کار ہے, فلائٹ ہے, ہیلی کاپٹر ہے, پہلے زمانے میں یہ سب نہیں تھا. پیٹرول ہی نہیں تھا, ڈیزل نہیں تھا, گیس نہیں تھا, لکڑیاں جلاتے تھے. پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس ایسا پنکھا نہیں تھا, بجلی نہیں تھی, اے سی نہیں تھا. اے سی کا تو خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا بادشاہ نے. اب تو ماشاءاللہ کارخانے پہ رہو اور اے سی موجود ہے. پہلے زمانے کے بادشاہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ دنیا میں کبھی اس طرح اے سی آئے گا. اگر دیکھتا نا تو کہیں ابچوں روپے میں بھی خرید لیتا. تھا ہی نہیں, فریز نہیں تھا, ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا تھا. وہ کنویں سے ٹھنڈا پانی لاتے تھے. بائک نہیں, فلائٹ نہیں, بس نہیں, موبائل نہیں تھا, فریز بھی نہیں تھا. اس لیے پہلے کے لوگ باسی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے, تازہ کھاتے تھے. فریج تھا ہی نہیں. اسی لیے پہلے زمانے کے لوگ, ان کو پہلے زمانے کے بادشاہ کو بغیر موسم کا پھل نہیں ملتا تھا. ابھی ہمارے یہاں ملتا ہے نا کیوی, نیوزی لینڈ کا پھل, کیونکہ فلائٹ نہیں تھا. وہ 20-25 دن کا سفر, گرمی آئے وہاں تک تو خراب ہو جاوے. اور آج ہمارے یہاں فریز ہے تو بغیر موسم کا پھل ملتا ہے. ارے بقرعید کا گوشت ہم کب تک کھاتے, وہ فریز کی وجہ سے تو کھاتے ہیں. ایک آدمی نے بقرعید میں بکرے کی قربانی کی, تھوڑے دن بعد خواب دیکھا کہ میرا بکرا جنت میں. خوش ہو گیا کہ اللہ نے میری قربانی پسند کر لی. بزرگ کے پاس گیا, حضرت بکرے کو خواب میں دیکھا جنت میں ہے, دل تھوڑا دکھتا ہے. کیا ہوا؟ چلتا نہیں تھا جنت میں, جنت میں چلتا نہیں تھا. حضرت نے فرمایا اس کا ایک پاؤں تو تیرے فریز میں, کہاں سے چلے گا؟
اپنے یہاں بہت دیر دیر تک کھاتے ہیں، کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے. ابھی میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ کے یہاں گوشت آتا ہے؟ ہاں آتا ہے الحمدللہ. میں نے کہا صحیح بتاؤ کیا کھا رہے ہیں آپ بقرعید میں؟ تو ایک آہ بھری اور کہا کہ میں گزشتہ 10 سال سے مولانا تقریباً دال چاول کھا رہا ہوں دوپہر، گوشت نہیں آتا. کب آتا ہے؟ تو کہ رات میں آتا ہے. اسے کتنے لوگ ہیں ان کو صحیح معنوں میں بقرعید میں گوشت نہیں ملتا، اور ہمیں اللہ کیسا شاندار کھلاتا ہے، اللہ کا احسان ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے ایک جگہ کھانے کی دعوت تھی، کھانے کی. تو جب کھانے کی دعوت تھی تو اس نے کہا کہ حضرت یہ گوشت بقرعید آنے والی، آئندہ ہفتے بقرعید ہے، یہ گوشت بہت دل سے بنایا ہے. ارے بھائی کیا دل سے بنایا؟ کہ گزشتہ سال بقرعید کا گوشت بنا تھا، ایک پیکٹ اسپیشل آپ کے لیے بچا رکھا ہے. کتنا پیکٹ؟ آپ مجھے دیکھو، ایک پیکٹ اسپیشل آپ کے لیے بنایا ہے. حضرت نے فرمایا کب کا ہے؟ تو کہا یہ گزشتہ سال بقرعید کا ہے. حضرت نے کہا میں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، ایک ہفتے بعد تو بقرعید تھی، اور وہ کہتا اسپیشل آپ کے لیے بچا رکھا تھا. اللہ پاک ہمیں خوش رکھے، اللہ پاک ہمیں ہنستا رکھے. دو پاگل لوگ بات کر رہے تھے. پاگل سمجھتے ہیں نا، مینٹل. ایک نے کہا میرے باپ کے پاس تو 5 آسمان جتنی زمین ہے. کتنے آسمان جتنی؟ 5 آسمان جتنی. دوسرے نے کہا بس میرے باپ کے پاس تو ہے نا 3 آسمان جتنی تلوار ہے. اتنی بڑی رکھتے کہاں ہے؟ کہ تیرے باپ کی زمین میں. تیرے باپ کی ہے نا، بولے 5 آسمان جتنی اس میں رکھتا ہوں. ایک مینٹل کی ہاسپٹل تھی، پاگلوں کی ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب روزانہ رات کو سب کو چیک کرتے تھے، کوئی اچھا بھی ہو جاتا تھا. ایک ہاسپٹل تھی، اس میں سب لوگ، کوئی بائک چلا رہا ہے، کوئی کار چلا رہا ہے، اشارے سے. ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا تھا باری میں سے، ہاں کوئی کار چلا رہا ہے، کوئی فلائٹ چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، سب اشارے سے کچھ نہ کچھ چلا رہے ہیں. پاگل لوگ. ایک پاگل ایسے سوچ رہا تھا. ڈاکٹر کو لگا کہ یہ اچھا ہو گیا، اسی لیے تو سوچ رہا ہے. اس کو پوچھا کیا سوچتا ہے؟ تو کہا بس یہی سوچتا ہوں، یہ سب پاگل ہے اور میں ایک اچھا ہوں ان کے درمیان. بولے ہیں تو اچھا ہو گیا؟ کب سے اچھا ہو گیا؟ چھوڑ دو نا مجھے. دیکھ ابھی تو بہت لیٹ ہو گیا، ابھی تھوڑا جلدی ہے، کل آ کے چھوڑ دیتا ہوں. کہاں جانا ہے؟ کہا میرے گھر. چل بیٹھ جا، رکشہ چالو کرتا ہوں. بولے اس نے کیا کہا کہ ابھی میرے گھر جانا ہے، کل صبح میں چھوڑ دوں گا. ڈاکٹر کو یوں کہ اچھا ہو گیا، تو کہا چل میرے پیچھے بیٹھ جا، ابھی رکشہ چالو کرتا ہوں. نو. تو ڈاکٹر نے کہا تو پاگل ہی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں خوش ہو گیا. آپ بنگال کے، بنگالی لوگ ہیں، ویسٹ بنگال کے لوگ. مجھے ایسا لگا کہ میں ویسٹ بنگال میں بیٹھا ہوا ہوں. اور ایک دو لطیفے سناؤں؟ اچھا لگتا ہے؟ اچھا چلو. یہ مینٹلوں کی ہاسپٹل تھی، یہاں تو سب اچھے لوگ ہیں نا. تو 3-4 مینٹل، 4 پاگل لوگ ہاسپٹل میں داخل ہوئے. 4 پاگل لوگ. عجیب منظر دیکھا. ڈاکٹر کے یہاں ایک بڑا بنگلہ بنا ہوا تھا، اس کا شاندار دروازہ تھا، محل، ایک فوٹو لگایا تھا. اب چاروں پاگل، ایک نے کہا کہ 1 لات ماروں نا تو توڑ دوں اس کو، اب بھی کھل جائے گا. دوسرے نے کہا تیرے سے کیا کھلے گا، میرے سے کھلے گا. تیسرے نے کہا اس کو میں کھول دوں گا. ڈاکٹر خاموش دیکھ رہا ہے چاروں کو. وہ بھی پاگلوں کا ہی ڈاکٹر تھا، اس کو پتا تھا یہ حرکت تو کریں گے. چوتھے نے کہا میری گارنٹی ہے تم لوگ تینوں نہیں کھول سکتے. بولے دیکھ تو. دوڑ کے جو لات ماری دروازہ کھلا. تھا ہی نہیں دروازہ، کہاں سے کھلتا، وہ تو فوٹو تھا. دوسرے نے کہا تجھے بولا تھا نا تیرے سے کھلے گا، دیکھ اب میں کھولتا ہوں. دوڑ لگائی اور جو لات ماری تو پھر کھلا. تیسرے نے کہا
تم لوگ دونوں میں دم نہیں ہے. دیکھو میں کیسے کھولتا ہوں اس کو. جو دوڑ کے لات لگائی, کھلا. چوتھا سوچ رہا تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ کیا سوچتا ہے؟ کہا تینوں پاگل ہے, لات مار دے اس کو, کھلے گا لات مارنے سے؟ تو ڈاکٹر کو لگا یہ اچھا ہو گیا کہ کیوں نہیں کھلے گا, چابی تو میرے پاس ہے. ڈاکٹر نے چاروں چار کو کمرے میں ڈال دیا. کیا بولا اس نے؟ چابی تو میرے پاس. آپ لوگوں کو لطیفے میں سمجھ میں آتا ہے؟ ماشاء اللہ. چلو اللہ پاک ہنستا رکھے, خوش رکھے. ابھی جو میں دین کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اگر اس پر عمل ہو جائے گا نا تو ہر وقت خوش رہو گے, یہ دل خوش رہے گا. ابھی کتنا سکون لگ رہا ہے دین کی مجلس میں بیٹھے تو, اور یہی دنیا بھر کی میچ دیکھ لو, کچھ بھی کر لو, اچھا نہیں لگتا. اندر سے انسان کوڑتا ہے, انسان اندر سے کچھ چاہتا ہے. پھر کیوں اچھا نہیں لگتا؟ سب کچھ ہے, پیسہ ہے, کما رہے ہیں, گھر میں پیسہ بھیج رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, زمین خرید رہے ہیں, پھر اچھا کیوں نہیں لگتا؟ تو کہا اصل میں ہم کو کھانا نہیں مل رہا ہے. کھانا تو مل رہا ہے, وہ جسم کو مل رہا ہے, روح کو نہیں مل رہا ہے. پانی چاہیے تو پانی پی لیتے ہیں, کھانا چاہیے تو کھانا کھا لیتے ہیں. تو روح جو ہے نا, روح وہ اندر سے چیختی ہے مجھے میرا کھانا دو, مجھے میرا کھانا دو, مجھے میرا کھانا دو. تو پھر روح کا کھانا کون سا؟ تو کہا نماز, اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت, اللہ کے دین کی محنت. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو نا, اللہ اس کو بے چین کر دیتے, اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو نا اس کی زندگی میں بہار آ جاتی. تو طے کرو اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھیں گے اور دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے. ابھی ایک مثال دی, آپ کو سمجھ میں آئے گی. بھینس دیکھی آپ نے؟ بھینس وہ سفید کلر کی ہوتی ہے, بہت بڑی. تو بولو نا یار, پیچھے والے بھی بولو یار. کالے کلر کی ہوتی ہے نا, اور دودھ کون سے کلر کا نکلتا ہے, اور چارہ کون سے کلر کا کھاتی ہے؟ آپ اندازہ لگائے, بھینس کالے رنگ کی, دودھ سفید رنگ کا, اور چارہ ہرا رنگ کا. کیا اللہ کی قدرت ہے. ایک طرف گوبر, من بین فرث و دم, ایک طرف گوبر ہے اور دوسری طرف خون ہے. لبنن خالصا, ان دونوں کے درمیان سے اتنا صاف شفاف دودھ کون نکالتا ہے؟ گوبر بھی ناپاک ہے, خون بھی ناپاک ہے, لیکن دودھ میں قطرہ ناپاکی کا نہیں آتا. یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے, اللہ نکال رہے ہیں. بھینس کے اندر 5 لیٹر دودھ نظر آ رہا ہے. کتنا نظر آ رہا ہے؟ روزانہ شام کو 5 لیٹر نکلتا ہے. ابھی 1 لیٹر نکالا, اب کتنا بچا؟ 4 لیٹر. اس بھینس کو ذبح کرو تو اندر ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا. کہاں چلا گیا؟ آیا کہاں سے؟ پانچ لیٹر دودھ دکھ رہا ہے, روز نکلتا ہے. ابھی بھی ہاتھ لگاتے تو نکل رہا ہے. 1 لیٹر نکلا, 4 لیٹر بچا. لیکن اس کو ذبح کیا کہ دیکھے تو ایک قطرہ بھی نہیں آتا. کہاں سے؟ اللہ نکالتا ہے. سب کو اللہ نے دودھ سے جوڑا. چائے کی ضرورت کا دودھ کی ضرورت پڑے گی, جوس پینا ہے دودھ کی ضرورت پڑے گی, آئس کریم کھانا ہے اس میں دودھ کی ضرورت پڑے گی, مٹھائی کھانا ہے اس میں دودھ. آپ کے تو ویسٹ بنگال کی مٹھائی ویسے ہی مشہور ہے. سب سے زیادہ میں نے کسی دکان کو آپ کے کلکتہ میں آباد دیکھا تو مٹھائی کی دکان. کوئی مٹھائی کی دکان پر مندی نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی رسگلہ کھانے کے لیے کھڑے تھے نا. اور میں کہیں بھی گیا تو پورا خمچہ بھر کر مٹھائی رکھ دی, پورا خمچہ بھر کر. اسد اللہ بھائی کو تو مجھے کہنا بھی پڑتا ہے, بھئی میں اکیلا ہوں, 2 آدمی ہیں, 20 آدمی کی مٹھائی رکھ دی, کھائے گا کون؟ میں پہلی دفعہ ان کے یہاں گیا تو صبح ناشتہ تھا, اتنا بڑا خمچہ بھر کے چاول لے آئے. میں کھڑا ہو گیا, ہمارے یہاں 10 آدمی دوپہر میں کھا لیں گے یار. وہ محبت میں تھا. اللہ اکبر کبیرہ.
بہت اچھا لگا مجھے آپ کے ویسٹ بنگال میں آ کر، لوگ اچھے لگے، ان سے مل کے اچھا لگا۔ میں نے سوچا لوگوں سے ملاقات کہاں ہوگی، لوگ ملتے تو ہیں نہیں، دکھتے نہیں۔ وہاں 500 بالغ مرد تھے، فجر کی نماز میں 15 آتے تھے۔ مجھے کہا مولانا فکر نہ کرو، پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ کو لوگوں سے ملنا ہو چائے کی دکان پہ مل جائیں گے۔ اچھا ہاں، کیا کرتے ہوں گے؟ چائے پیتے ہوں گے، بیڑی پیتے ہوں گے۔ اب میں آپ کو 3 باتیں سنانے چلا ہوں، پھر مجھے بھی جانا ہے، بھوک لگی ہے نا، روح کو بھی لگی ہے نماز پڑھنے کی اور پیٹ کو بھی لگی ہے کھانے کی۔ 3 بات سناتا ہوں، ذرا دھیان سے سن لینا۔ ایک بادشاہ کی آپ کو داستان سناتا ہوں، کہانی سناتا ہوں، اگر سمجھ میں آ گئی نا تو بہت مزہ آئے گی، عمل کی توفیق ہوگی۔ آپ نے نام سنا محمود بادشاہ اور ایاز غلام کا؟ نام سنا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود بادشاہ ہے اور ایاز اس کا غلام ہے۔ غلام ہمیشہ ادب سے کھڑا رہتا ہے کیونکہ بادشاہ ہے نا وہ، لیکن نماز میں اللہ کے سامنے ہے تو کہا دونوں برابر، اب کوئی آگے پیچھے نہیں، اللہ کے سامنے دونوں غلام۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو ایاز دیہاتی آدمی تھا، ابھی ابھی آیا تھا، وہ بادشاہ کو اس سے بڑی محبت ہو گئی، خدمت بہت اچھی کرتا تھا۔ تو دوسرے جو پہلے سے پرانے لوگ تھے نا، ان کو حسد ہوا، جلن ہوئی، بادشاہ اس کو بہت قریب کر لیا، ہمیں دور کر دیا۔ انہوں نے ایاز کے بارے میں شکایت شروع کی، بادشاہ سلامت، ایاز دیہاتی آدمی ہے، ہم تو آپ کے بڑے قریبی ہیں، اونچے خاندان کے ہیں، بڑے وزیر ہیں، آپ کی جو محبت کی نظر ایاز پہ پڑتی وہ ہم پہ نہیں پڑتی یار۔ بادشاہ نے کہا کسی وقت بتاؤں گا آپ کو۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے پھل منگوایا، پہلا واقعہ، چھری منگوائی، اس کی کاشے کی چیری بنائی، سب لوگ بیٹھے تھے، پورا دربار جمع تھا۔ پہلے کو کہا چل تو کھا، اس نے منہ میں رکھا، ہائے بادشاہ بہت کڑوی ہے، بہت کڑوی ہے، تو کوئی نہیں کھا سکتا۔ بادشاہ سلامت یہ نہیں کھا سکتے، معذرت چاہتا ہوں، رکھ دی نیچے۔ دوسرے کو کہا تو کھا لے، اس نے بھی ایسے منہ میں لیا کہ بہت کڑوی ہے بادشاہ، بہت کڑوا پھل ہے۔ تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، 5ویں کو دیا، سب نے منع کر دیا۔ ایاز کی باری آئی، ایاز غلام تھا، کہا ایاز، کہا جی بادشاہ سلامت، یہ چیری کھا لے۔ ایک دم مزے لے کے جھوم جھوم کے کھانے لگا، پوری ختم کر دی۔ ایاز، سب نے کہا بادشاہ ہم نے کہا تھا نا بڑا بیوقوف ہے، بڑا نادان ہے، آپ بہت پیار کرتے ہو اس کو۔ کہا رکو پوچھتا ہوں، ایاز بیٹا تو نے کڑوی نہیں تھی؟ بہت کڑوی تھی بادشاہ سلامت۔ تو بڑے مزے لے کے کھا رہا تھا۔ کہا جن بادشاہ کے ہاتھ سے روزانہ میٹھی میٹھی چیزیں کھاتے، ایک دن کڑوی آ جائے تو کیا بات ہے، وہ بھی مزے لے کے کھا لی۔ ہاں 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 ہاں، کہا دیکھو اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایاز ایک دنیا کے بادشاہ کا اتنا اکرام کرتا ہے، تو ہم بھی تو اللہ کے غلام ہیں نا، غلام سے بھی ایک درجہ نیچے۔ روزانہ اللہ نعمتوں میں رکھتا ہے، بہاروں میں رکھتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم شکایت کیوں کرتے؟ تھوڑی سی حالات ہے، اللہ دیکھتا ہے، امتحان آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے، پیچھے لے جانے کے لیے نہیں آتا۔ امتحان تو آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے نا، کہ پیچھے لے جانے کے لیے آتا ہے۔ دوسری کلاس کا امتحان تیسری میں لے جانا، کبھی بھی کوئی بھی حالات آئے صرف اور صرف اللہ کو کہنے کا، کسی اور کو نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، سب کچھ کرنے درنے والی ذات، فرمایا کہ ایک اللہ کی ہے۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کو راضی کریں گے۔ دوسرا ایک واقعہ سنا دوں محمود اور ایاز کا۔ محمود بادشاہ تھا نا، بہت نیک دل بادشاہ تھا، اتنا بڑا ہیرا تھا، ڈائمنڈ، سونے سے بہت زیادہ قیمتی، سونے اور چاندی سے ڈائمنڈ بڑا قیمتی۔ بادشاہ سلامت نے ڈائمنڈ رکھ دیا بیچ میں، ہتھوڑا رکھ دیا بڑا، سب دربار جمع تھا، سب وزیر لوگ تھے۔ یہ کہتے تھے بادشاہ تو ایاز سے کیوں محبت کرتا ہے؟ تو کہا چلو امتحان لے لیتے۔ پہلے کو کہا ہتھوڑا اٹھا اور مار ڈائمنڈ پہ، اس کے ٹکڑے کر دے۔
وزیر نے اٹھایا ہتھوڑا, ڈائمنڈ کو دیکھا, کہا بادشاہ ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں, ہم آپ کا نقصان نہیں چاہتے, کبھی یار ہم کیسے آپ کا نقصان کریں گے. دوسرے کو کہا, تیسرے کو کہا, سب نے منع کر دیا. ایاز کو کہا ایاز ہتھوڑا اٹھا اور ڈائمنڈ پہ مار. یوں ہتھوڑا اٹھا رہا اور اتنی زور سے مارا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو. پورا دربار چیخ اٹھا کہ بادشاہ کا نقصان کر دیا, بادشاہ سلامت کا نقصان کر دیا, بادشاہ کا نقصان کر دیا. تو بادشاہ نے کہا ایاز تیرے کو پتا نہیں تھا بہت قیمتی ہیرا ہے, بہت مہنگا ہے؟ کہا بادشاہ پتا تھا. پھر کیوں توڑ دیا؟ انہوں نے تو نہیں توڑا. کہا بادشاہ آپ کے حکم کے سامنے ایسے ہزاروں ہیرے قربان ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے آپ کے حکم کے سامنے؟ پورا دربار خاموش ہو. کہا دیکھو اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں, تم کو میں نے حکم دیا تھا نا توڑ, میرے کو کیا کمی ہے, میں بادشاہ ہوں. تم نے میری بات نہیں مانی, اس نے میری بات مانی, وہ میری بات مانتا ہے. اللہ کا حکم آوے, سمجھ میں آوے کہ نہ آوے, مان لینے کا. فجر کی اذان ہوئی, میٹھی نیند آتی ہے, قبر کی میٹھی نیند کی یاد کر کے اٹھ جانے کا. 4 منٹ میں 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض, سو جاؤ. 10 منٹ میں سکون ملے گا, زندگی میں بہار آئے گی. اور اگر نہ پڑھی تو اللہ کی حفاظت سے نکل جائیں گے. پھر پریشانی, بے چینی, ٹینشن گزر جائے گی. بہت بے چینی میں, یہ عامل کے چکر, اس کے چکر, ڈاکٹروں کے چکر, یہ گھر میں پریشان, وہ گھر میں پریشان. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو خوش رکھے. تو اللہ کے حکم پہ چلو گے. آخری واقعہ تیسرا, سب نے مشورہ کیا کہ اب اس کو ہے نا بادشاہ کی نظر سے گرا دیتے, یہ بہت بادشاہ کی نظر میں چڑھ گیا ہے آج کل آ کر. کہا بادشاہ ایاز چور ہے. ایاز چور ہے, چوری کرتا ہے؟ بولے ہاں. اس کے پاس ایک تجوری ہے, روزانہ صبح و شام جا کے کھولتا ہے, اندر دیکھتا ہے, اس کی چابی بھی کسی کو نہیں دیتا ہے, اور اس نے آپ کے خزانے سے کئی ڈائمنڈ چور کے رکھ لیے. اچھا. ایاز کو بلایا. ایاز, جی حضور, جی بادشاہ سلامت, تیرے پاس کوئی تجوری ہے؟ ہاں. جی. تو روزانہ صبح و شام تجوری کھول کے دیکھتا ہے؟ جی. اس کی چابی کسی کو نہیں دیتا؟ بولے نہیں. یعنی انہوں نے جو پروف دیے تھے نا سب ثابت ہو گئے. انہی میں سے ایک آدمی, بادشاہ نے کہا چابی لاؤ. چابی لی, ایک آدمی کو دیا جو کہتا تھا نا چوری کی ہے. بولے جاؤ اندر جو بھی ہو لے کے آؤ. اس نے جا کے دیکھا, بہت تعجب میں, سیدھا سادہ کباٹ, اندر کچھ بھی نہیں, پھٹے پرانے کپڑے, پھٹا پرانا جیسا تہبند اور ایک لوٹا. وہ لے کے آ گیا. سب تعجب میں. بادشاہ نے کہا کہ وہ ہیرے کہاں ہے؟ بادشاہ تو کچھ نہیں تھا, بس یہ چیزیں تھی. پوری چیک کر لی, پوری چیک کر لی کباٹ. کہا ایاز یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو روز دیکھا جائے. کہا بادشاہ سلامت, جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا نا میں بہت غریب تھا, میں یہ چیزیں پہن کے آیا تھا, میرے پاس لوٹا تھا, پھٹے پرانے کپڑے تھے. اب آپ کے پاس آنے کے بعد میں شاندار کپڑے نے سب پہنتا ہوں, تو میں روزانہ کباٹ کھول کے دیکھتا ہوں کہ دیکھ ایاز تیری یہ حالت تھی, آج بادشاہ کی برکت سے تو کتنی شان سے رہتا ہے. تو میرے عزیزو ہماری بھی کیا حالت تھی, ہم بھی تو کبھی دیکھے اپنے اوپر کہ آج اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی. ہمارے امی ابا نے کس حالت میں زندگی گزاری, کس غربت میں زندگی گزاری, کیا کیسے کیسے حالات میں. کیا ایک ایک آملیٹ میں ہم لوگ 3-4 بھائی نہیں کھاتے تھے؟ کیا ایک کھمچے میں ہم لوگ 3-4 بھائی کھانا نہیں کھا لیتے تھے؟ کیا چھوٹے گھر میں زندگی بسر نہیں کی؟ آج اللہ پاک نے نعمتیں دی, اللہ کو بھول گئے. زمین خریدی, اللہ کو بھول گئے. اس لیے میرے عزیزو طے کرو. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو اتنا سب وقت لے کر آیا یہ اسی لیے کہ میں اور آپ نماز پڑھتے ہو جائے. پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ, طے کر لو پڑھیں گے انشاءاللہ, نماز نہیں چھوڑیں گے. پھر آپ میرے کو یاد کرو گے, مجھے دعا دو گے, پڑھو گے انشاءاللہ. اور صلی اللہ علیہ وسلم اور استغفر اللہ یہ پڑھتے رہنا. اس سے سکون بہت ملے گا, رزق میں برکت بہت ہوگی, زندگی میں بہاریں بہت آئے گی. اور آپ محنت کرتے ہو نا, کام کرتے ہو نا, اس کا پیسہ ملتا ہے نا, جب بھی پیسہ ملے بسم اللہ بول کے لینا. بسم اللہ
اور یوں کہنا اللہ پاک یہ پیسوں میں برکت ڈال دیجیے. اور امی ابا کو فون کرتے رہنا, امی ابا کا خیال رکھنا, اپنی سگی بہن کو بھول مت جانا. اس کی دعا لوگے نا تو اللہ آپ کو بہت دے گا, سگی بہن کو. اور اگر اس کو نظر انداز کیا نا, اچھی بات نہیں. بہت سے لوگ اپنی بہن کو بھول جاتے, بہن کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, سگی بہن ہے, وہ بیچاری بچپن کی باتیں یاد کرتی ہے کہ بچپن میں ہم ایک ساتھ کھیلتے تھے, ایک ساتھ کھاتے تھے. اب تو بھائی بھول گیا, کبھی فون اٹھاتی ہے, چل بھائی کو فون کروں, پھر ایک رنگ بجنے سے پہلے کٹ کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں بھائی سمجھے گا میں کہیں پیسے تو نہیں مانگ رہی ہوں, کٹ کر دیتی. ہم بھول گئے, بچپن کی باتیں بھول گئے, ماں باپ کا وہ پیار بھول گئے, ایک کھمچے میں کھانا بھول گئے, ماں باپ کے پیچھے پیچھے چلنا بھول گئے. ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی ہے, 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو ذریعے کے طور پہ بڑا نہیں کر سکتے. ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا, ان کو یہ ثابت مت کرنا میں کماتا ہوں اور آپ کو بھیج رہا ہوں. نا 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 نا, انہوں نے بچپن میں کبھی نہیں کہا کہ میں نے تیری اسکول کی فیس بھری تھی, تیری ٹیوشن کی فیس بھری تھی, بیٹا تیری ہائٹ بڑھتی تھی نا, تیرے کپڑے لے آیا تھا, تو روتا تھا نا, تجھے فروٹ لا کے دیتا تھا, کتنا خرچہ کیا تیرے لیے میں نے, پسینہ بہایا بازاروں میں. کبھی انہوں نے نہیں سنایا. ہم ان کو سنا دیں گے ذرا کے لیے کہ میں بھیج رہا ہوں, تم کیا کرتے ہو, اتنا سب کیوں خرچ کر لیتے ہو. ان کا دل مت دکھانا. ان کا دل دکھ گیا نا تو حالات میں آ جاؤ. جس کے ماں باپ اس سے خوش, اس سے اس کا اللہ بھی خوش, اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض, اس سے اس کا اللہ بھی ناراض. میں یہ پیغام لے کے آپ کے پاس آیا ہوں. میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. مجھے آپ کو دیکھ کر رحم بھی آتا ہے. آپ یہاں ہوتے, آپ کے امی ابا وہاں ہوتے, آپ محنت کرتے ہیں, کچھ پیسہ بن جائے, کوئی گھر وہاں پلاٹ وغیرہ خرید لے. لیکن میں آپ کو صحیح میں کہتا ہوں, آپ پیسہ 40 لاکھ بھی کما لو, 50 لاکھ بھی کما لو, زندگی میں دین نہیں ہوگا, پریشان ہو جاؤ. تو وہ جو میں ایک بات بتا رہا تھا بھینس والی, وہ بتا کے ختم کرتا ہوں. ایک آدمی نے بھینس کو کھینچا تو بھینس ہیلی نہیں. اس کے بھائی نے کہا چل میں کھینچ دیتا ہوں. اپنے دونوں مل کے کھینچتے, دونوں نے مل کے کھینچا, پھر بھی بھینس ہلی. اس کا بیٹا آیا, چلو اپنے تینوں مل کے کھینچتے, ہلتی کیوں نہیں, ہلی نہیں. چوتھا آدمی آیا, اس کی عورت آئی, کہا کیا ہوا, بھینس کھینچ رہے ہلتی نہیں. چاروں نے مل کے کھینچی, پھر بھی بھینس جگہ پہ سے ہلی. ایک دیہاتی آدمی, گاؤں کا آدمی کھڑا تھا. اس نے کہا کیا کر رہے ہو, کہا بھینس آگے چلتی نہیں. کہا ایسے نہیں چلے گی. پھر اس کا بچہ کہاں ہے, کہا اس کا بچہ تو وہاں ہے. تو اس کو آگے لے, گود میں اٹھاؤ, اس کو آگے لے کے چلو, یہ پیچھے پیچھے چلے گی. بولے ہیں ایسا ہے. تو ایک آدمی نے بچے کو اٹھایا تو بھینس چلنے لگی. تو سب سر پہ ہاتھ دے کے بیٹھ گئے. اتنی محنت کری. تو یہ دنیا کو کھینچیں گے نا تو دنیا نہیں آئے گی. زندگی میں اللہ کا دین ہوگا نا, اللہ کے دین کو لے کے چلو گے نا تو دنیا پیچھے پیچھے آئے گی. دنیا آج تک کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی. ہمارے پردادا کے, ان کے ابا کے, مغل بادشاہوں کے, کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی. سب خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ گئے. میں اور آپ بھی خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے, صرف اعمال ساتھ لے جائیں گے. ان قریب میرے کو آپ کو جانے کا ہے, جانا ہے نا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, سب نیت کرتے ماشاءاللہ. 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے نا انشاءاللہ, محنت کریں گے نا اللہ کے دین کی, کہ کوئی بے نمازی نہ رہے, سب ہمارے نبی کے عاشق بن جائے, سب ہمارے نبی کے دیوانے بن جائے. اللہ والوں نے کتنی محنت کی, خواجہ صاحب نے, پیران پیر نے, بایزید بستامی نے, جنید بغدادی نے, اپنے وطن کو چھوڑا, محنت کی, کوشش کی, کوئی بے نمازی نہ رہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دو, آنکھوں کو بند کر لو.